اسلامک معلوماتی ویڈیوز کے لیے نعمانی بلوچ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کی بٹن ضرور دبائیں۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تھا بادشاہ، ہمارا تمہارا اللہ بادشاہ، آنکھوں کی دیکھی کہتے نہیں، کانوں کی سنی کہتے نہیں۔ مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ اس کے ملک میں سب لوگ آرام اور چین سے رہیں، نیکیاں پھیلیں اور برائیاں مٹیں، ملک میں چوری ڈاکہ لڑائی دنگا اور لوٹ مار نہ ہو، کوئی کسی کو نہ ستائے، کوئی ننگا بھوکا نہ رہے، نہ کوئی کسی کی کوئی چیز چھینے، نہ جھوٹ بولے، نہ دھوکہ اور دھاندلی کر کے کسی کو ٹھگ لے۔ میں ہوں عبدالحلیم نعمانی، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کی بٹن ضرور دبائیں۔ بادشاہ دن رات اسی فکر میں رہتا تھا، مگر اس کے ملک میں برائیاں ختم نہ ہوئی تھیں۔ اس نے برائیوں کی روک تھام کے لیے بہت سی پولیس بھی رکھ لی تھی، مگر پولیس کے سپاہی راتوں کو پہرا دیتے، مگر چوروں سے کہتے چوری کیے جاؤ۔ بادشاہ جب ساری تدبیریں کر کے ہار گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور دیر تک گڑ گڑاتا رہا۔ دعا سے فرصت پا کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک سپاہی نے آ کر کہا، حضور شیخ الہام صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے استاد شیخ الہام صاحب کے آنے کی خبر سنی تو فوراً اٹھے اور ان کا استقبال کیا، بڑی عزت کے ساتھ لایا اور لونڈی غلاموں سمیت ان کی خاطرداری میں لگ گیا۔ شیخ الہام صاحب نے بادشاہ کو پریشان دیکھا تو وجہ پوچھی۔ بادشاہ نے برائیوں کا رونے روتا ہوا کہا، سمجھ میں نہیں آتا کیسے نیکیاں پھیلیں اور برائی مٹیں۔ شیخ صاحب نے جواب دیا، یہاں سے بہت دور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، مومن پور۔ مومن پور میں ایک حکیم صاحب رہتے ہیں، ان کا نام حکیم ایمان اللہ ہے۔ ان کا ایک لڑکا ہے عمل بیگ اور ایک لڑکی ہے عاقبت بیگ۔ اگر تم ان تینوں کو لا کر اپنے ملک میں بساؤ تو تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں گی، ملک سے برائیاں مٹ جائیں گے اور نیکیاں پھیلیں گے۔ بادشاہ نے استاد شیخ الہام صاحب سے ایمان اللہ صاحب، عمل بیگ اور عاقبت بیگم کا عطا پتہ پوچھا، استبل سے اپنا گھوڑا منگوایا، معمولی سا سامان لیا، گھوڑے پر سوار ہوا، استاد کو سلام کیا اور مومن پور کی طرف چل دیا۔ چلتے چلتے بادشاہ کو ایک بستی دکھائی دی۔ وہ بستی کی طرف مڑا تاکہ چل کر وہاں کچھ کھائے پیے، مگر بستی کے اندر جا کر دیکھا تو سارے آدمی اندھے نظر آئے، سب بڑے ہی بے ڈنگے نظر آئے، جو جس کی جی چاہے کرتا ہے، جہاں جس کا جی چاہتا ہے پاخانہ پیشاب کر دیتا ہے، نہ کوئی روک ٹوک، نہ داد و فریاد، بستی بے حد گندی۔ بادشاہ نے ایک اندھے سے پوچھا، بھائی تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا، جو میرا جی چاہتا ہے کرتا ہوں۔ تم کون؟ پوچھنے والے۔ بادشاہ نے، جو میرا جی چاہتا ہے کرتا ہوں، تم کون ہو؟ پوچھنے والے۔ بادشاہ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ ایک اور اندھے سے پوچھا، ارے میاں تم سب یہاں کس طرح رہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جیسے ہمارا جی چاہتا ہے رہتے ہیں۔ تم کون؟ بادشاہ نے اس کی طرف سے بھی منہ پھیر لیا اور پھر کسی سے نہ کچھ پوچھا، مگر مشکل یہ تھی وہ بھوکا تھا، کھائے کیا، پیاسا تھا، پیے کیا، تھکا ہوا تھا، بیٹھ کر سستائے کہاں۔ ساری بستی گندی، سارے لوگ اندھے، جگہ جگہ سڑی گلی چیزیں پڑی ہوئی تھیں جن پر مکھیاں بھٹک رہی تھیں، بدبو آ رہی تھی۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، ادھر ادھر دیکھا، ایک طرف ایک باغ نظر آیا، باغ کے اندر گیا تو وہاں لوگوں کو ناچتے کودتے اچھلتے پانتے دیکھا، مگر وہ بھی سب کے سب اندھے۔ ان کے بیچوں بیچ ایک لمبے تڑنگے موٹے تکڑے کالے کلوٹے شخص کو بیٹھے پایا۔ اس کی دونوں آنکھیں پھوٹی ہوئی تھیں، بڑا ڈراؤنا تھا، دیو کا دیو تھا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر کانپ گیا، فوراً باغ سے نکلنے کے لیے بھاگا، مگر نہ جانے اس اندھے کو کس طرح اس کا پتہ چل گیا۔ حضور سے چیخ اٹھا، دوڑو پکڑو، جانے نہ پائے، وہ دیکھو آنکھوں والا آ گیا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ نہ جانے کیسے سب اندھے بادشاہ کو جان گئے، سب کے سب بادشاہ کی طرف دوڑے اور آ کر لپٹ گئے۔ اب بادشاہ بہت پریشان ہوا، دل میں کہا، یہ اندھے کیسے اندھے ہیں؟
کہ مجھے جان گئے۔ بادشاہ نے اللہ کو یاد کیا، سر جھکا کر دعا مانگنے لگا اور اندھوں کو اپنے پاس سے ہٹانے لگا۔ مشکل یہ تھی سینکڑوں اندھے اسے لپٹے ہوئے تھے اور چاہتے تھے کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ بادشاہ ان سے بچاؤ کر رہا تھا۔ جب اس سے کچھ نہ بن پایا تو زور زور سے کلمہ پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مدد کے لیے اللہ کو پکارنے لگا۔ اچانک اسے ایک روشنی سی دکھائی دی۔ اس روشنی میں ایک تخت نظر آیا۔ اس تخت پر ایک بزرگ سفید کپڑے پہنے بیٹھے تھے۔ ان کی ایک طرف ایک لڑکی بیٹھی تھی، دوسری طرف ایک نوجوان لڑکا تھا۔ ان بزرگ کو دیکھتے ہی بادشاہ کا دل ایمان سے روشن ہو گیا۔ لڑکے کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوا جیسے ہاتھ پاؤں اور سارے جسم میں 100 گنا طاقت آ گئی، اور لڑکی کو دیکھا تو نیکیاں پھیلائے اور برائیاں مٹانے کا خیال پہلے سے 1000 گنا بڑھ گیا۔ بادشاہ کو گہرا دیکھ کر ان بزرگ نے بلند آواز سے پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اے بادشاہ، اس سامنے من دیو بیٹا ہے، اسے مار، پھر اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھ۔ اس کے بعد ان بزرگ نے نوجوان لڑکے کو کچھ اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی لڑکا تخت سے کودا، فوراً بادشاہ کے پاس پہنچا اور اندھوں کو ہٹانے لگا۔ اللہ جانے اس نوجوان میں کتنی طاقت تھی کہ جسے گرا دیتا پھر اٹھ نہ پاتا۔ اس طرح اندھوں کا ریلا جو بادشاہ کی طرف بڑھا جا رہا تھا ایک دم رک گیا۔ بادشاہ نے ذرا مہلت پائی، اپنے کندھے سے کمان اتاری، ترکش سے تیر نکالا، چلے پھر چڑھایا، مندیوں کو نشانہ بنایا، اللہ اکبر کہہ کے پورے زور کے ساتھ زن سے مار دیا۔ تیر سنسناتا چلا جا کر مندیوں کے دل میں لگا۔ دیو کے دل میں جب لگا، نوجوان لڑکا پکار اٹھا، او مارا، پھر کود کر تخت پر جا بیٹھا۔ دیو ہائے کر کے دڑام سے گرا اور تھوڑی دیر میں مر گیا۔ اس کے مرتے ہی بستی والے چپ چاپ کھڑے ہو گئے اور ایک دم ہوش میں آ گئے۔ ان کا اندھاپن دور ہو گیا، انہیں نظر آنے لگا۔ سب نے اپنی اپنی گردنیں نیچی کر لیں اور بادشاہ سے کہنے لگے، ہمیں اس دیو نے اندھا کر رکھا تھا، ہمیں اچھا برا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، ہم اپنے ہوش میں نہ تھے، اب آپ جیسا حکم دیں ہم کریں گے۔ بادشاہ نے ان لوگوں کی بات سنی، مگر اس کا جی اس بات کو جاننے کے لیے بے چین تھا یہ تینوں مددگار کون ہیں۔ وہ ان کی طرف مڑا تاکہ ان کا شکریہ ادا کرے، ان کا نام اور پتہ پوچھے، لیکن بادشاہ نے دیکھا تو تخت غائب تھا۔ بادشاہ کو ان تینوں سے نہ ملنے کا بہت افسوس تھا۔ وہ حیران تھا کہ یہ تینوں مددگار کون تھے جو اس برے وقت میں کام آئے، لیکن اسے کس طرح معلوم نہ ہو سکا اب وہ کیا کرے۔ وہ بستی والوں کی طرف دیکھ کر بولا، بھائیو، دیو مارا جا چکا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا، تم کو آنکھیں پھر مل گئیں۔ اب تم کو چاہیے کہ من مانی کام چھوڑو، اللہ کے حکموں پر چلو، نماز پڑھا کرو، اللہ کو ہر وقت یاد کیا کرو، اور ہاں، سب سے پہلے گندگی دور کرو، ساتھ ساتھ اپنے من کو بھی صاف کرو۔ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہو، تمہارے دل میں کسی کی دشمنی نہ ہو، تم کسی کا برا نہ چاہو، روزی محنت سے کماؤ، حلال کماؤ، حرام سے بچو، جھوٹ، چوری، لوٹ مار، لڑائی، دنگا، غیبت، ایسے ہی برے کاموں سے دور رہو۔ بادشاہ دیر تک ایسی ہی باتیں انہیں سمجھاتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ اب کسی ایک شخص نے بھی انکار نہیں کیا، سب نے وعدہ کیا، جس طرح آپ فرما رہے ہیں اللہ نے چاہا تو ہم اسی طرح رہیں گے۔ اس بات چیت کے بعد بادشاہ نے دیو کی لاش جنگل میں پھینکوا دی، پھر کچھ پھل وغیرہ منگوا کر کھایا پیا، ذرا سستا کر گھوڑے پر سوار ہوا اور کلمہ پڑھتا ہوا مومن پور کی طرف چل دیا۔